بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، تو پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور موسم جس طرح کا ہے اس میں نماز کا اہتمام کرنا جو ہے وہی اصل میں بڑا مسئلہ ہے اور آزمائش ہے۔ اب ظاہر ہے نماز کسی موسم میں چھوڑی تو نہیں جا سکتی، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں مستقل جو ہے مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ بھی ظاہر ہے نماز تو پڑھتے ہیں۔ ہم سب سے معاملہ ہمارا جو خطرناک ہے وہ یہ کہ نماز ہماری ترجیحات میں مجھے معاف کیجیے گا آخری ترجیح میں آتی ہے، اور اسی پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہم نماز کے معاملے میں جو ہیں وہ ڈنڈی مار دیتے شجاع صاحب نے، بلکہ ایک بچے کا واقعہ بھی سنا دیا تھا کہ کسی بچے سے پوچھا تھا کہ بھئی نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ بچے نے جواب دیا تھا کہ دو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس حوالے سے شجاع صاحب نے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے ریکیپ لیتے ہیں پچھلے پروگرام کا، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ موسم کا کیا حال ہے آپ کے مزاج پر؟ میرے مزاج پر تو ویسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پچھلے ایک دو پروگرام پہ تو آپ اور ہم مشترکہ طور پر تھوڑے بہت متاثرین میں شامل تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام جو کسی بھی مرض میں لوگ مبتلا ہوں، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کی اہمیت پر بھی کلام کیا تھا، اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دین کی دعوت پیش کرنے والوں کو اپنے طرز عمل کو درست رکھنا چاہیے، ورنہ قول اور فعل کا تضاد لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس پر بھی پچھلے پروگرام میں بات ہوئی کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور داعیان دین، ویسے تو داعی دین ہر بندہ مومن کو بننا ہے، کیونکہ اس امت کو ختم نبوت کے بعد اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا جو کام پہلے انبیاء اور رسول علیہم السلام کی ذمہ داری تھی۔ اس ذیل میں ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنے کردار کی گواہی پیش کرنی ہے، اور اپنے قول و فعل کے تضاد سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی۔ ہم جس بات کے داعی ہیں اس کا خود باعمل بن کر پہلے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں گے تو دعوت کی قبولیت کا بھی معاملہ آسان ہوگا لوگوں کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر قول و فعل کا تضاد ہو اور دین کے داعیان اور دین کی دعوت پیش کرنے والوں کے طرز عمل میں غلطیاں ہوں تو یہ چیز لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے، بلکہ متنفر بھی کر دیتی ہے۔ پھر بات ہوئی نماز کی اہمیت کے حوالے سے، اس پر ہم نے کلام کیا۔ نماز دین کا ستون، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں، اور جہنم میں جانے کی پہلی وجہ بھی سورہ مدثر آیت 42 و 43 کی روشنی میں وہ نماز کا ادا نہ کرنا۔ اور ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو منافقین بھی نمازیں ادا کرتے تھے، اور وہ نمازوں میں اس لیے آتے تھے، یہ سب سے اہم بات ہے، ہاں اگر ہم نماز میں نہیں آئیں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو منافقین اس دور کے نمازی تھے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار، امتی ہونے کے دعوے دار، اور کس سادہ بلکہ کتنی آسانی سے تمام نمازوں کو ضائع کر دیتے، تب بھی ہیں ہم ایمان والے، بہرحال کلمہ گو مسلمان تو ہیں۔ پھر ہم نے وہ احادیث پیش کی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، استغفر اللہ، عملاً کفر کی مثال۔ اسی طرح بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو نماز کی طرف اسلام کی طرف ہے، نماز ہے تو کفر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر وہ بچے والی بات بھی جو آپ نے بیان فرما دی، ایک بچے سے پوچھا گیا کلاس روم میں، ٹیچر نے پوچھا، بچوں سے پوچھا کہ نماز کون نہیں پڑھتا، تو ایک بچے نے کہا کہ وہ نہیں پڑھتا کہ جو مر چکا ہو، یا وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہو، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس سے بات آگے بڑھی تو ہم نے ریورٹڈ مسلمز کا ذکر کیا تھا، وہ لوگ کہ جو غیر مسلم سے اسلام قبول کرتے ہیں، غیر مسلم سے مسلمان ہو کر اسلام کے فولڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ there is a difference between Muslim by choice and Muslim by chance۔ مسلمان
بائی چوائس بننا کچھ اور ہے، بائی چانس بن جانا کچھ اور ہے۔ اس پر ہم نے کلام کیا، اور وجہ یہ کہ وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین کو سمجھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر مسلمان ہوتے ہیں۔ البتہ ہم مسلمان ہیں اگر بائی چانس بھی اور بائی برتھ بھی، تو اللہ نے ایک نعمت دے رکھی ہے، اس کا ادراک بھی ہو اور شعوری طور پر اسلام قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ تھی، ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم قرآن حکیم کو کتاب ہدایت کے طور پر نہیں لیتے، کہ فہم اور انڈرسٹینڈنگ کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پر بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں توجہ دلائی تھی۔ قرآن حکیم کو ہم سمجھتے نہیں، ان میں بھی شامل ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی بہت وہ قرآن کے حوالے سے وہ پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو کرتے وقت اصل میں یہ اس لیے بھی کہنا ضرورت ہے کہ سامنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت پارسا بن رہے ہیں۔ میں بھی آپ میں سے ہوں۔ شجاع صاحب والی کیٹیگری الگ ہے بالکل۔ یہ تو سال میں کئی مرتبہ جو قرآن شریف ختم بھی کراتے ہیں، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور بہت سے رمضان میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں۔ قرآن جو ہے وہ اصل میں ایک مکالمہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم سوچتے نہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے نا، قرآن میں تو صرف باتیں ہیں، تکلمی انداز ہے، قرآن کا تحریری انداز نہیں ہے، تکلمی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہا ہے، اور اگر اسے تکلمی انداز سے سمجھا یہ سوچ کے کہ کوئی مجھ سے مخاطب ہے، تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں گفتگو جو ہے وہ مجھ سے ہو رہی، تو کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا، اور یہ بات ہم نے کئی مرتبہ پیش کی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فی ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے، تمہارے لیے بیان موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تم سے پچھلے لوگوں کے حالات بھی قرآن کریم ہے، تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا 14 صدیوں پہلے کہ تمہارے بعد والے لوگوں کے حالات بھی موجود ہیں، تو بعد والوں میں ہم بھی شامل ہیں نا، تو قیامت تک کے لیے رہنمائی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، کلام کروں، تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے، میں قرآن حکیم کو کھولتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کس بات سے راضی ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا، یہ معلوم ہوگا تو میں اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کر سکوں گا۔ یہ عجیب بات ہے، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اور پڑھتے نہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، تکلم اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہے۔ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے نا، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب جو ہیں یا شجاع صاحب نے ایک کتاب لکھی اور اس میں میرا بھی تذکرہ کیا ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ کتاب ڈھونڈتا پھروں گا، لائبریری پھروں گا، خریدوں گا، منگاؤں گا، دیکھوں گا کہ شجاع صاحب نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے، نگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی مجھے تجسس ہو جائے گا کہ میں دیکھوں شجاع صاحب نے میرے بارے میں کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر میرا تذکرہ کیا ہے، انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کو کبھی تجسس نہیں ہوتا، ماں سوائے چند لوگوں کے تجسس نہیں ہوتا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ بجا اور آج ہم جو مس کرتے ہیں وہ قرآن حکیم کا یہ فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کی طفیل قرآن حکیم ہمیں عطا فرمایا نا۔ سورۃ الرحمن کے ابتدائی الفاظ سب کو یاد ہیں، الرحمن علم القرآن، وہ اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا، اس نے قرآن حکیم کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا مظہر قرآن حکیم کا عطا کیا جانا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا۔ البتہ اللہ نے تو فضل فرما کر رسالت مآب علیہ السلام کے ذریعے قرآن حکیم ہم سب کو عطا فرما دیا۔ اب ہمارا طرز عمل اس بارے میں کیا ہے؟ یہ ہے بہت بڑا سوالیہ نشان جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ایک صاحب عالم عرب میں کہیں نوکری کرتے تھے، اور ان کو کچھ عرصے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے، کچھ عرصے وہاں کسی کی انہوں نے نوکری کی، تو جن صاحب کے نوکری کی ان کی طرف سے ان کو ایک چھوٹا سا کارڈ آیا عربی میں، تو مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو وہ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں تشریف لائے، پرانی بات ہے، آج سے 15 سال پرانی بات، اور کراچی میں 15-20 کلومیٹر کا سفر کر کے تشریف لائے، اور کہتے ہیں کہ جی اس کا مفہوم بتا دیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کل عام وانتم بخیر،
یہ سیزن گریڈنگز کے کارڈ ہوتے ہیں نا، تو کسی کے جاب کی ہوگی تو اس نے سب کو بھجوا دیا ہوگا، آفس والوں کو کہہ کہ ان کو بھی کارڈ آ گیا، تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ اچھا میرا وہ جو باس تھا اس نے مجھے یاد رکھا، حالانکہ اس کو تو ہزاروں امپلائیز ہوگے، تو اس نے ایک آرڈر دیا ہوگا، سب کو چلا گیا کہ بڑا شکریہ آپ کا کہ میرے باس کا میسج آیا اور آپ نے مجھے ترجمہ کر کے بتا دیا۔ مجھے خیال آیا ہمارے رب کا بھی میسج آیا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا، تو ہم کس قدر محروم ہو رہے ہیں اور کس قدر بدنصیبی تو نہ کہیں، کس قدر لاپرواہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ دنیا کا ہر ٹیکسٹ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، واحد کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس کو مسلمان بغیر سمجھے پڑھے چلے جا رہے ہیں، ثواب کے ہم قائل ہیں کہ بغیر سمجھے بھی ثواب ملے گا کہ کوئی تلاوت کرے، لیکن قرآن حکیم صرف ثواب کی کتاب نہیں، قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر اس پر توجہ نہیں ہو رہی تبھی تو آج ذلت اور رسوائی ہے۔ حدیث مبارک کہ اللہ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اب ایک جواز تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو عربی نہیں آتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عربی نہیں آتی۔ اب دنیا کی کوئی، میرا خیال ہے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی شاید اکا دکا زبانیں، کوئی بدنصیب زبان ہوگی جو بچی ہوگی جس میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکا ابھی تک، ورنہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے، اگر آتی ہو تو فبہا، کیا کہنے، اور نہ آتی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ تو اب تو یہ آسانی ہے، اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں قرآن کو کیسے سمجھوں، مجھے تو زبان ہی نہیں آتی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا۔ بہرحال جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو، بھئی اس مکتب فکر کے عالم کا ترجمہ تشریح مطالعہ کر لیں، بیانات میں آ جائیں، یہاں سے تو سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور آپ نے ذکر بھی فرما دیا، ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہوگی، کیونکہ اکثر ہم اختلافات کی باتیں سنتے ہیں، یہ مطلب اچنبے کی بات ہے۔ جی ہم اختلافات کی باتیں سنتے ہیں کہ بھئی ان کی تو نماز ایک نہیں ہے، اور یہ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے، ان کی تو کتابیں مختلف ہیں، اور ان کو تو یہ مختلف ہے، ان کو تو وہ مختلف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہو کر موقع ملا، سن 2010 سے سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا کہ پھر حکومتی سطح پر اس پر بات ہوئی، وفاقی حکومت کی سطح پر 2017-18، اور تمام ہمارے معروف مکاتب فکر کے علماء، ان کا ایک بورڈ ہے اتحاد تنظیمات مدارس، جتنے علماء ہیں مدارس ان کے بورڈز ہیں، ان کا بھی ایک سپریم کونسل کہہ لیں، اس کو اتحاد تنظیمات مدارس کہتے ہیں۔ 3 سال ان کے علماء نے، میں بھی اس میں موجود رہا ایک ادارے کی نمائندگی کے طور پر، اور 3 سال میں 20 ملاقاتیں کوئی 6 گھنٹے کی اسلام آباد میں ہوئیں، اور اس عرصے میں اس پر ساری محنت ہوئی۔ صرف ترجمہ ہی نہیں، صورتوں کا تعارف، پیغمبروں کے واقعات علیہم السلام، مورل لیسنس، اخلاقی ہدایات، کچھ مشقیں، ایکسرسائزز وغیرہ، اور کچھ تشریحات، ان سب پر بھی اتفاق ہو گیا۔ بڑا عجیب لگے گا ہمارے ناظرین، یقین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے خوشائن بات یہ ہے، اب حکومتی سطح پر یہ ٹیک اپ ہوا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ صوبہ پنجاب جی اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سن 2023 میں جو امتحانات ہونے 9ویں اور 11ویں جماعت میں، وہاں بورڈ کے کمپلسری ایگزامز میں ترجمہ قرآن کا امتحان بھی شامل ہو گیا، اور 2024 میں پنجاب اور کے پی میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں سب میں قرآن پاک کا ترجمہ شامل ہو جائے گا۔ آپ دعا کر، وفاقی حکومت میں بھی سلسلہ چل رہا ہے، آپ دعا کریں بقیہ جو صوبے ہیں ان میں بھی سلسلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ کرے۔ 5.5 کروڑ بچے طلبہ اسکولوں میں ہیں، اگر یہ پورے قرآن حکیم سے 6 سے 12ویں میں اسکیم تیار ہوئی، قرآن حکیم کا ترجمہ اور بنیادی تشریحات سے گزر جائیں، تو یہ نسل کہاں پر کھڑی ہوگی؟ یہ خوشائن بات ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس سلسلے میں اور بات آگے بڑھے، اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم اکثر گفتگو میں یہ بات کرتے رہے ہیں پروگراموں میں کہ اگر ایک جو ہمارا پورا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیز کا، اس میں نماز کے 10 سے 15 نمبر اور قرآن حکیم کے اگر 15 نمبر 25 نمبر کمپلسری کر دیے جائیں کہ صاحب یہ نماز کا ہے، یہ قرآن کا ہے، اور یہ پیریڈ ضرور ہوگا، اور اس کے بھی کمپلسری نمبر ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی کچھ 1 ہی سال 2 سال کے بعد جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کی بات کو آگے اور بڑھاتے ہوئے اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے چلیں، اب یہ بھی موضوع ہے جس پہ کلام ہونا چاہیے۔
ہانگ کانگ جانا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، تو وہاں ایک اسکول تھا مسلمان مینجمنٹ کے تحت، اور وہاں جو پرنسپل صاحبہ تھی وہ چائنیز تھی اور وہ ریورٹڈ مسلمہ تھی. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ دعوت کے میدان میں تھی، پھر اسکول کی پرنسپلز کی ذمہ داری ان کو مل گئی. بہرحال وہاں پر ہم گئے تو وہاں اچھا وہاں جو ان کا بچوں کا کہنا چاہیے کہ اسمبلی ہال تھا، وہ ملٹی پرپس ہال تھا، وہ اس میں ان کے ڈفرینٹ پروگرامز بھی ہوتے تھے. میرا لیکچر وہاں پر تھا قرآن کے حقوق پر ہی، الحمدللہ انگریزی میں تھا بہرحال، وہ بھی وہیں پر ہوا. پھر دن بھر میں وہیں پہ رہا. تو جب دوپہر کا وقت آیا تو کھانے کے فوراً ساتھ ہی وہاں پہ نماز کا بھی وقت ہوا. نماز کے موقع پر ایسا ہوا کہ اگلے حصے میں لڑکوں کے لیے صفیں بچھی ہوئی تھی، پیچھے بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے صفیں بچھی ہوئی تھی. اور اہم ترین بات یہ تھی کہ نماز تو باجماعت ہوئی، ہر بچے نے تھمب امپریشن سے اٹینڈنس لگانی تھی نماز کی. یہ ضروری ہے. ہاں، اور یہ اٹینڈنس کاؤنٹ ہو رہی ہے ایگزامز کے مارکس کے اندر. یہ کمپلیٹ ہوگا، یعنی یہ مارکنگ آپ کی لگے گی، یہ اٹینڈنس آپ کی ہوگی، نماز اپ ٹو دا مارک ہوگی تو آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا. ایک غیر مسلم ملک میں مسلمانوں کی مینجمنٹ کے تحت اسکول، مگر غیر مسلم ملک میں، اور ایک وہ خاتون جو ریورٹڈ مسلمہ ہے، اگر وہ یہ کام کروا سکتی ہے تو ہمارے اسکولوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اکثر ہمارے اسکولوں کی چھٹی ظہر کی نماز کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اچھا ہو کہ بچے نماز ظہر ادا کر کے اپنے گھروں کو جائیں. اول وقت میں جیسے وقت کا آغاز ہو اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے، یہ ظہر کے وقت چھٹی کا ٹائم اسکولوں کا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. کس قدر اچھی بات ہو. اور یہ جو کہ سلسلہ چل پڑا ہے، جیسے کہ پنجاب اور کے پی کا میں نے ذکر کیا کہ پارٹ آف سلیبس ہے. اب بورڈ کے ایگزام میں بچے نے ایگزام پاس کرنا ہے، تو جیسے وہ انگریزی کے لیے نمبر اچھے حاصل کرنے کے لیے 10 سال انگریزی پڑھتا ہے، میتھس کے لیے 10 سال میتھس پڑھتا ہے، تو اگر 7 سال قرآن پاک وہ پڑھے اور مکمل ترجمہ قرآن سے گزرے گا، تو آپ سوچیں آج ہم اس قوم کے لیے رو رہے ہیں، کریکٹر کے اعتبار سے، کرپشن کے اعتبار سے، بگاڑ کے اعتبار سے، کردار کے خراب ہو جانے کے اعتبار سے، تو قرآن حکیم تو قوموں کو عروج دینے کے لیے آئے نا. قرآن حکیم تو انقلابی کتاب ہے نا. قرآن حکیم تو نسلوں کو بدل دینے کے لیے آیا. کیا ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آ جائے گی؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مل کر یہ 3 سال لگا کر اس پہ اتفاق رائے کیا. اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جہاں اس سوچ پر قرآن پاک پر کام ہوا. تو اگر اگلے 5-7 سال میں یہ سلسلہ چل پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہاریں قرآن پاک کی ہم اس مملکت خدا داد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اصل میں شجاع صاحب نے کہا نا کینیڈا میں جو ہے وہ تھم امپریشن ہوتا ہے، باقاعدہ نماز کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اصل میں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جا کے بسے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی چلے گئے ہیں، کچھ لوگ وہیں رہ رہے ہیں روزگار کے سلسلے میں، کچھ فیشن کے طور پہ چلے گئے ہیں کہ صاحب ہم جدید ملکوں میں رہیں گے. انہوں نے اپنی ایک کمیونٹی بنا لی. انہیں یہ احساس ہے اندر کہ ہم غیر مسلموں میں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. تو اپنے مذہب کی، اپنی روایات، اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے. ہماری مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہم جب آزاد ہوئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بالکل آزاد ہو گئے، ہر چیز سے آزاد، مادر پدر آزاد ہیں. ہم سوچتے ہم تو مسلمان ملک میں نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی، کلچر کی حفاظت کرنے کی. ٹھیک ہے ہم تو آزاد ہیں، ہمیں کون روکے گا. اور اسی چکر میں، اس آزادی میں ہم اتنے بے مہار ہوئے کہ اپنے مذہب سے بھی گئے، اپنی روایات سے بھی گئے، اور اپنی تابندہ تاریخ سے بھی گئے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ جو ہے نا مال مفت دل بے رحم والی بات ہے. ماں کی گود میں کلمہ مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے مملکت خدا داد ہمیں دے دی. ہم تو اس نسل سے جنہوں نے وہ قربانیاں دیکھی نہیں، وہ مسائل دیکھے نہیں، وہ مسائل دیکھے نہیں. تو شاید یہ مال مفت کے طور پر ہمیں ملا ہوا ہے، اس کی شاید ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اور میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو ان معاشروں میں روتی ہیں کہ جن کی اگلی نسل ضائع ہو رہی ہے، جا رہی ہے، الا یہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھا، اسلامی معاشرت سے جوڑ کر رکھا، مسلم جو سویلائزیشن اور ہماری جو اقدار ہیں ان کے بچانے کے لیے جو فکر مند ہیں، اور اس میں مسجد کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. غیر مسلم ممالک میں کانسیپٹ اسلامک سینٹر کا، میں اس معنی میں اس کو یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں فقط نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، نماز کے ساتھ تربیت کا اہتمام ہے، وہاں لائبریری کا اہتمام ہے، وہاں نکاح کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں ولیموں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی کہ آ کر وہ کو سنیں. اسی طرح اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے کلاسز کا اہتمام ہوتا ہے، سوشلائزیشن کی بات ہوتی ہے، اپنے مسائل پر غور ہوتا ہے. تو ہاں، ہم مسجد کے اس 24/7 24 گھنٹے کے استعمال کے قائل ہیں. اول وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، البتہ ساتھ ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ماڈل ہم اپنے سامنے رکھیں. ہم کلام کر چکے ہیں، تفصیل سے کلام کر چکے، اور مسجد نبوی کا جو 24 گھنٹے کا استعمال ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو سامنے رکھیں. تو ہاں، کچھ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں نے اس کا ایک ریپلیکا ایک درجے میں ہمارے سامنے رکھا، لیکن ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں جن کو مال مفت کے طور پر، بڑا تلخ جملہ ہے، بغیر کسی محنت کے اسٹرگل کے ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، ایک مملکت خداداد ہمیں ملی ہوئی جس کو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ناقدری کریں گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمت دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. آج جن مسلمان معاشروں میں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے، لاشیں گرا دیے جاتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، صرف مسلمان نام ہونے کی بنیاد پر، ان سے کو جا کے پوچھے کہ آزادی کس قدر بڑی آزادی نعمت کی اللہ سبحانہ قدر و وتعالی. منزلت کو صرف وہی جان سکتا ہے جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد معاشرے میں پیدا کیا الحمدللہ، ایک مسلمان معاشرے میں پیدا کیا الحمدللہ، اور میں تو اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہوں اور ہمیں سب کو کرنا بھی چاہیے کہ الحمدللہ ہم جیسے بھی گئے گزرے مسلمان ہیں، لیکن ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو 4 سمت سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، چاروں طرف سے اذان کی آوازیں گونجی ہوتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس طرف چلیں جس طرف سے مؤذن پکار رہا ہے. ہماری سب سے زیادہ کجی، اور جس کی نماز درست نہیں ہے اس کے سارے معاملات میں بگاڑ پیدا ہو چکے. نماز کا درست ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. حدیث مبارک پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی گئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات میں بھی درستگی آئے گی، اور جس کی نماز کے معاملات خراب ہوں گے اس کے باقی معاملات بھی بگڑ جائیں گے قیامت کے دن. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ کا کلام ہمیں کیا بیان فرماتا ہے؟ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 45 سے 21 سپارے کے شروع میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز اگر واقعتاً نماز ہو، اگر آداب کا لحاظ ادا کر کے کی جاتی ہو تو پھر معاشرے کا سوار اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے پھر آپ سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں کہ ہم نمازوں کے بارے میں، اور جس کی نماز درست نہیں ہے اس کا کچھ بھی درست ہے. سچی بات یہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں. اچھا پھر شجاع صاحب نے قرآن آیت کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، نماز جو ہے وہ فحش سے روکتی ہے، برائی سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح بھی ہوتی ہے، اور ہم چیزوں سے نہیں رک رہے ہوتے. مطلب ہم ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں بے ایمانی کم بھی تول رہے ہوتے ہیں، کم ناپ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہم نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نماز اگر برائی سے روکتی ہے تو یہ برائیوں سے ہم رکتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز برائی سے نہیں روکتی اور یہ معاملہ جو صحیح نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہماری درست نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کلام ہونا چاہیے. ہاں، جو ہم یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، نماز برائی سے روکے گی. بے شک. اگر نماز بھی ایک آدمی 5 وقتہ پڑھ رہا ہے اور عبادتیں بھی کر رہا ہو پھر بھی برائی سے نہیں رکتا، اس کا مطلب ہے اس کی نماز درست نہیں ہو رہی. بجا. قرآن کا فیصلہ تو نہیں بدل سکتا. بجا. یہ گڑبڑ ہم میں ہے. گڑبڑ ہم میں ہے، وہاں نہیں ہے. اب اس کو آئیے تھوڑا سا کھولتے ہیں اس موضوع کو نا. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ بھئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کہ بیٹا ایک بات سنو، ایک شخص 24 گھنٹے برا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں، 24 گھنٹے برائی کر رہا ہے، اس سے نماز ادا کرنا شروع کر دی تو اس کو لگ رہا ہے 1.5 سے 2 گھنٹہ نماز میں. تو 24 گھنٹے جو برائی کر رہا تھا، نقد اس کی برائی کتنی کم ہو گئی؟ کم از کم 1.5 گھنٹہ. کم از کم 1.5 گھنٹہ. یہ تو فوری اس کا نتیجہ ہو گیا. اچھا اگلی بات، اللہ تعالیٰ بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا 5 یا 10 فرض کرتا اور رات میں جا کے ادا کر لو، یا 5 یا 10 تم صبح ادا کر لو. نہیں، اللہ ہمارا خالق ہے نا، اس کو معلوم ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس سے پیدا فرمایا. اللہ نے وقفے سے نماز رکھی. اچھا صبح بڑا گیپ دے دیے فجر سے لے کے ظہر کے درمیان معاشی معاملات و مصروفیات کے لیے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے تاکہ آدمی
معاملات زندگی سے نمٹتا ہے تو پھر ذرا فضولیات کی طرف جانے کا امکان ہوتا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد نماز اس کو کھینچ لاتی. عشاء اور فجر کے درمیان پھر ایک بڑا گیپ دے دیا آرام کے اعتبار سے. وقفے سے نماز رکھی گئی کیا ہے؟ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کرے. ہر چند گھنٹوں بعد کھینچ کر لا رہی نماز اور اقرار کروا رہی مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو تم نے اقرار ابھی کیا مالک یوم الدین، تو باہر جا کر بھی مالک کون ہے؟ اللہ. تم نے اقرار کیا تم بندے ہو، وہ معبود ہیں، باہر جا کر بھی تم کیا بنو؟ بندے بنو. معبود کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. نماز قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ہر چند گھنٹوں بعد اللہ کی یاد تازہ ہو رہی، ہر چند گھنٹوں بعد ہمارا اصل ڈیسٹینیشن، اصل منزل آخرت یاد ہو رہی، ہر چند گھنٹوں بعد ہماری اوقات یاد دلائی جا رہی. بندے ہو، بندے بن کر رہنا. اب نماز نے تو مجھے 1.5-2 گھنٹہ روک دیا نقد، بالکل فوری. اب یہ ہے کہ میں اس نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کروں گا، اس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ادا کروں گا، تو یہ اثرات نماز کے بعد بھی آئیں گے. کیا مطلب آداب کا لحاظ رکھنا؟ ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں چوری کہاں؟ نماز کے رکوع سجود کو صحیح طرح ادا نہ کر رہا، یہ نماز کی چوری ہے اور یہ بدترین چور ہے. تو نماز میں اگر ڈنڈی ہے تو بات تو ڈنڈے ہوں گے، پھر بڑے بڑے مسائل ہوں گے. اسی طرح ایک بڑی عجیب حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے اور تھوڑی خطرناک بھی ہے. تمہارا نماز میں اتنا حصہ جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے بات. تو اب کیا میری نماز میں لو لگا پا رہا ہوں اللہ سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. یہ استحضار کے کھڑا کس کے سامنے ہوں؟ پھر یہ کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ وہ تقاضے ہیں کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم والعصر ان الانسان لفی خسر کل نفس ذائقۃ الموت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلا تقل لہما اف. اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر نفس کو موت آنی ہے اور ایمان کے ساتھ ایک اعمال بھی کرنے، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا. بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت یہ اگر مجھے معلوم ہوگا تو اس کے اثرات لے کر میں باہر جا رہا ہوں گا. آداب میں اور بھی ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا، طہارت کا صحیح اہتمام کرنا، شرائط کو پورا کرنا، سکون سے ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور تأثر لیتے ہوئے ادا کرنا، مفہوم کے ساتھ ادا کرنا. ان کا جب میں لحاظ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی تو نماز کے باہر اور نماز کے بعد بھی اثرات آئیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں آ رہے تو مجھے ری وزٹ کرنا چاہیے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں یا ایکسرسائز کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. عبادت میں اور ایکسرسائز میں بڑا فرق ہے. عبادت خلوص نیت کے ساتھ ہونی ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. پوری یکسوئی کے ساتھ ہونی ہے، پوری توجہ کے ساتھ ہونی ہے، اور حضوری قلب کے ساتھ ہونی ہے. یعنی اپنے خود بھی جھکنا ہے، اپنے دل کو بھی جھکانا ہے. ایکسرسائز کا معاملہ ہے کہ بھائی مجھے عادت ہے جس تک میں نماز نہ پڑھوں مجھے چین نہیں آتا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کثرت کرنے کی عادت ہوتی ہے، ورزش کرنے کی یا واک کرنے کی. مطلب کچھ لوگوں کو واک کرنے کی عادت ہے، ایک دن بھی واک نہ کریں ان کے جسم میں درد ہونے لگتا ہے. ایک دن بھی وہ بیٹھک نہ لگائیں یا ایکسرسائز نہ کریں تو وہ کہتے ہیں آج کچھ کمی محسوس ہے. بعض حضرات کی نماز کی بھی یہی کیفیت ہے. ایک وقت کی نماز نہیں تو بے چینی ہوتی طبیعت، یہاں نماز رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، لیکن تبدیلی نہیں آتی کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز ہے وہ اب ایکسرسائز کا روپ دھار چکی ہے، عبادت نہیں رہی ہے، مجبوری ہو گئی ہے. تو ہمیں اپنی نماز کو عبادت بنانا ہے. ہاں، ایک بڑی پیاری بات امام غزالی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ، نماز پہلے مجبوری ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کبھی بچہ باپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ باپ اس پہ سختی کرتا ہے، اس کو توجہ دلاتا ہے، کیا کروں جی ابا نے کہا پڑھنی پڑ دے گی، کیا کروں جی اسکول والوں نے فکس کر دیا. ہمارا بھی کہ اسکول جس میں ہم پڑھتے تھے تو استاد جی نے جو ہے اسکول میں استاد جی تھے ہمارے، ڈنڈے لگانے شروع کر دیے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں کہتا ہوں آج بھی ڈنڈے لگانے، تو ڈنڈے بالفعل مارنا نہیں، تھوڑا سختی کرنا کہ ظہر میں اسکول میں ہو تو دوپہر کا اسکول تھا پڑھو، اور سردی کے دنوں میں عصر اول وقت پیچھے آ جاتی ہے تو عصر بھی. تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو کبھی استاد کا خوف، کبھی باپ کا خوف، یہ تو ہے مجبوری. پھر عادت بنتی ہے. کیا مطلب؟ بھائی پڑھ رہے تو پڑھ لیں، ہم وقت ہوا چلو پڑھو ہی، وقت ہوا کھانا کھا لی، وقت ہوا کرکٹ کھیل لی، وقت ہوا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا. تو امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے وہ مجبوری ہوتی، پھر وہ عادت ہوتی ہے، اب وہ عبادت بنے گی. وہ کیسے بنے گی؟ جو ابھی ہم نے ذکر کیا، وقت پر ادا کرنی ہے،
حفاظت اس کی کرنی ہے. یحافظون قرآن کہتے ہیں ایمان والوں کی صفت میں، اور دائمون ہمیشہ ادا کرنی ہے، اور خاشعون خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی. کیا الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں آرام سے. 2 منٹ کا فرق پڑتا ہے ایک سپر مین کی رفتار والی نماز اور ایک اطمینان والی نماز میں. 2-3 منٹ کا فرق، زیادہ نہیں. تو کیوں اپنی نماز کو ضائع کرتے؟ اطمینان کے ساتھ کیا پڑھ رہا ہوں. علماء نے فرمایا الحمد اگلا لفظ کیا ہے، للہ اگلا لفظ کیا ہے، رب السوچ اگلا لفظ کیا ہے، عالمین. اس کو میں کہوں گا پوری کو چلایا جائے اس پوری اسکرین کو. اور پھر کیا ہے الرحمن، پھر کیا ہے الرحیم، پھر کیا ہے مالک، پھر کیا ہے یوم، پھر کیا ہے دین. یہ تو عربک ہوا. کیا اچھا ہو کہ میں اس کا مفہوم بھی یاد کر لوں. اور ہم نے پہلے بھی اس فورم پر کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ ہم اپنی زبان میں اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو کیا اچھا ہو کہ ہم ان کو یاد کر لیں، تو ہمارا نماز میں کنسنٹریشن کا معاملہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب فہم بھی مجھے ہو رہا ہے. اب میں اتحیات میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کس طرح تعریف و توصیف بیان کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ رہا ہوں تو حضور یاد آتے نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم. دعائیں کر رہا ہوں تو لجاجت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سمجھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اکیلے کی نماز نہیں، اللہ میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما دے. ربنا وتقبل دعا، معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں. ربنا تقبل منا، معلوم ہے. اگر یہ معلوم ہوگا توجہ بڑھے گی. امام جو تلاوت کر رہا ہے، کیا اچھا ہو کہ قرآن پاک کی زبان بھی تھوڑا سا ہم سیکھنا شروع کر دیں، اور جب تلاوت کریں سنیں تو ہمیں فہم ہوتا چلا جائے، تو نماز میں ہماری کنسنٹریشن بڑھے گی. تو نماز کے باہر بھی اس کے اثرات آئیں گے انشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنی. نماز تو فرض ادا کرنی ہی کرنی ہے. اپنی نماز کو بہتر بنانے اور اللہ سے مزید بہتری کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ بندہ لگا رہا تو نماز نے چوری بھی چھڑوائی ہے، نماز نے شراب بھی چھڑوائی ہے، نماز نے حرام بھی چھڑوایا ہے، بشرطے کہ نماز اس کی روح اور اس کے آداب کے ساتھ تأثر لیتے ہوئے ادا کی جائے. اصل میں نماز میں اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، لگے رہیے کچھ نہ کچھ. ایک وقت آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھتا رہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نماز اپنے آپ کو پڑھواتی ہے. چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو. صرف ایک چیز اگر صحیح سے شجاع صاحب نے ساری تفصیلات بیان کی اور بات بالکل درست ہے. ہمیں کچھ دعاؤں کے مفہوم بھی یاد ہونے چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے. تو اگر اس ایک دفعہ شجاع صاحب نے کہا تھا، بات بالکل سچ ہے. وہ مولوی صاحب جب تک عربی میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا، لوگ جو ہے بس ایسے جھکے آمین آمین. لیکن جب وہ کہتے ہیں اللہ سب کو صحت دے، ایک آواز آتی ہے آمین. اللہ سب کو روزگار دے، آمین. تو بھائی ابھی بھی آمین پہلے کہہ رہے تھے تو مرا ہوا آمین تھا، اب جو ہے زندہ آمین آ رہا ہے. تو اس لیے کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا مانگ کیا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اگر صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ، چونکہ وہ ساری اردو ہی ہے جو ہم بولتے ہیں ویسی ہے سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ صرف ہم یاد کر لیں اور صرف سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے نماز ہماری درست ہو جائے گی. ہماری چیزیں پھر جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تھا. قرآنی دعائیں ہیں ساری. تو پتہ چلے گا اچھا میں کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. تو جب کہنے کی جب کیفیت آتی ہے، جب فیلنگ کے ساتھ آتی ہے، تو پھر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. بے شک خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا. خشوع خضوع کا معنی جھکنے کی کیفیت. اب دل بھی جھکے گا، اعضاء بھی جھکیں گے رکوع سجود میں، اور میں پوری زندگی میں بھی اللہ کے سامنے جھکوں گا. نماز یہ تاثیر عطا کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور سجدے کا اپنا ایک مزہ ہے. جب آدمی سجدے میں جھکے اور یہ سوچ کے جھکے کہ میں اس رب کے سامنے جھکا ہوں کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. اور اس وقت تصور اگر یہ بھی آئے کیا اونچے اونچے پہاڑ، کیا بلند و بالا چیزیں، اور ان کے درمیان مجھ جیسا ہے 6-5 فٹ کا 5.5 فٹ کا آدمی، اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا. جی. اور یہ حدیث مبارک میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اس پیشانی پہ ذرا سا کوئی دھبا لگ جائے، ذرا سی کوئی مٹی لگ جائے تو کتنا فیل آتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے نا، بلندی کی علامت. جی. اور اس پیشانی کو نیچے رکھ دیا تو اس سے بڑھ کر عاجزی کیا ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ معاف رکھے، ان سجدوں کے بعد اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار ہے نا، اذان میں بار بار تکبیر، اقامت میں بار بار تکبیر، نماز شروع کرنے سے لے کے رکوع سجود میں آنا جانا بار بار اللہ اکبر، اگر اس کے بعد بھی کسی کے دل کے اندر کچھ آ رہا ہے تو بھائی وہ اپنا جائزہ لے، وہ نماز ادا کر رہا ہے یا مطلب کہاں ٹائم لگا رہا ہے آخر وہ. اللہ اکبر.
دکان ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں نا، ہم نماز پڑھنے جب عشاء کی کھڑے ہوتے ہیں بازار کے لوگ دکاندار، تو جب حساب کا لگا تو سارے دن بھر کے کاروبار کا حساب اور آڈٹ جو ہے وہ نماز میں ہو رہا ہوتا ہے عشاء کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور حدیث یاد رہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو نماز سے تربیت کراتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے بندے میں، انکساری پیدا کرتی ہے، وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے، طہارت و صفائی ستھرائی سکھاتی ہے، تعلق مع اللہ سکھاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، رونا سکھاتی ہے، ذکر الہی سکھاتی ہے، اور کنیکشن سکھاتی ہے، اپنی ڈیسٹینیشن کی یاد دہانی، اپنے مقصد زندگی کی یاد دہانی، اپنی منزل کی یاد دہانی۔ آپ گنتے چلے جائیے، اور یہ سارے انفرادی فوائد ہیں۔ اجتماعی فوائد تو اس سے بالاتر باتیں جو کسی اور موقع پر بات ہوگی تو انشاءاللہ۔ اجتماعی ظاہر ہے معاشرے کا سب سے اہم آدمی جو ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے، افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ میرا کردار، میرا رویہ، میرے معاملات معاشرے میں جا کے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، یعنی وہ ضربی عمل ہوتا ہے، پھیلاتے ہیں۔ اگر میں درست ہو گیا اور ہر جگہ اپنی اپنی جگہ سب درست ہو گئے تو معاشرہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہیں سے اگلا پروگرام جو ہے ہم شروع کریں گے۔ زندگی بخیر رہی تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پوری توجہ سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں خزاں کے موسم میں۔ حدیث شریف مکمل، البتہ یاد ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی پکی توبہ کی ضرورت ہے، اس کے اپنے تقاضے، البتہ 2 رکعت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو تو بندے کی گناہوں کی معافی کا اعلان۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔